اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قاف کی ایک اور مختصر آیت نمبر 14 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے حصے ہوں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور دوسرا ہوگا کل کذب الرسل فحق وعید۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں فا ہمیں ایک حرف عطف کے طور پر نظر آ رہا ہے، لہٰذا دوسرے حصے کے ہم دو حصے کر سکتے ہیں، ایک ہوگا کل کذب الرسل اور دوسرا ہوگا فحق وعید۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا، اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، اصحاب صاحب کی جمع ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اگلا لفظ ہے الایکتی۔ الایکتی جو ہے یہ ایک اسم ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر ان قوموں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو الایکا یعنی اصحاب الایکا کے بارے میں جو کچھ آتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اصحاب الایکا، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ بن والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم تھی۔ الایکا درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، اور یہ جھنڈ مدین کے ارد گرد واقع تھے۔ شعیب علیہ السلام مدین والوں اور اصحاب الایکا دونوں کی طرح مبعوث تھے، مگر چونکہ ان کی رہائش مدین میں تھی اور ان کا نسبی تعلق بھی اہل مدین سے تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا انتخاب بستیوں میں رہنے والے سے کیا ہے، اس لیے مدین کے ذکر میں شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 85، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ جبکہ اصحاب الایکا کے ذکر میں فرمایا اذ قال لهم شعیب، سورہ شعراء آیت نمبر 177، جب شعیب نے ان سے کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث تو تھے، مگر نسب یا سسرال یا ان میں رہائش کا کوئی ایسا تعلق نہ تھا کہ انہیں ان کا بھائی کہا جاتا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ اصحاب الایکا اہل مدین ہی ہیں، دونوں کو ماپ تول پورا کرنے کی نصیحت کی گئی۔ انہیں اصحاب الایکا اس لیے فرمایا کہ الایکا ایک درخت تھا یا درختوں کا جھنڈ تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ جب مدین شہر یا قوم کا ذکر فرمایا تو شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی فرمایا، لیکن جب ان کی نسبت شجر پرستی کی طرف کی تو فرمایا اذ قال لهم شعیب، جب شعیب نے ان سے کہا، یعنی اخوت کا تعلق ختم کر دیا۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اصحاب الایکا کے حوالے سے۔ آگے واو حرف ہے، قوم کا لفظ آپ کو پھر ایک مرتبہ نظر آ گیا، اور اگلا لفظ ہے تبع جو کہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ قوم تبع کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ تبع یمن کے قبیلہ ہمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا، کیسر روم کے بادشاہوں کا، فرعون مصر کے بادشاہوں کا، اور نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ یہ ہمیر کا بادشاہ تبع مومن تھا اور اس کی قوم کافر تھی، اس لیے اس کی قوم کی مذمت کی ہے، اس کی نہیں۔ تو مختصر سا ذکر جو ہے وہ قوم تبع کے حوالے سے ہو گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے جس کے ہم نے دو حصے کیے ہیں، اس میں پہلا حصہ ہے کل کذب الرسل، جس میں کل کا لفظ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، نکرہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے، لیکن جب اس کا مضاف الیہ حذف کر دیا جاتا ہے تو اس پر اس کے عوض میں تنوین لگا دی جاتی ہے۔ تو گویا یہاں پر تھا کلہم، یعنی ان سب نے جھٹلایا۔ بہرحال قذبہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، باب تفعیل سے اس کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہاں واحد مذکر غائب کا صیغہ لگا ہوا ہے۔ قذبہ یکذب تکذیبا، الرسل منصوب اسم استعمال ہوا ہے، رسول کی جمع ہے، رسل جمع مکسر استعمال ہوتی ہے، اور یوں دوسرے حصے کے پہلے حصے پر بات مکمل ہو گئی۔ اب جو دوسرے حصے کا دوسرا حصہ ہے اس میں پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف ہے، حقہ، ہا، قاف اور قاف حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خان صاحب نے باب ضربہ یضرب سے اسے ذکر کیا ہے، حقہ کا یحقق، تبدیلی کے بعد حق کا یحق حقاً، جس کے معنی کسی چیز یا بات کا کسی چیز یا بات کے مطابق اور موافق ہونا، یعنی یہ فعل لازم ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر اسے مختلف معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اس کے ایک معنی ہے ثابت ہونا، یعنی کسی چیز کا دعوے کے مطابق ہونا۔
دوسرے معنی اس کے ہیں سچ ہونا، یعنی کسی دعوے کا چیز کے مطابق ہونا، اور تیسرے معنی اس کے لکھے ہیں بامقصد ہونا، یعنی کسی چیز کا اس کے مقصد کے مطابق ہونا، اور چوتھے معنی بتا رہے ہیں واجب اور لازم ہونا، یعنی جو چیز ثابت ہو، سچ ہو اور بامقصد ہو اسے لازم ہونا چاہیے۔ باب نصر ینصرو سے بھی ہا قاف کاف استعمال ہوتا ہے، اس وقت یہ بنتا ہے حقا کا یحققو، تبدیلی کے بعد حقا یحقو حقن، اس کے معنی کسی چیز یا بات کو کسی چیز یا بات کے مطابق کرنا، لائق کرنا، اس وقت یہ متعدی فعل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری سے ذکر کر دی ہے، امید ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آخری لفظ اس آیت کا جو ہے وہ ہے وعید، اور وعید میں جو دال کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے یہ بہت کچھ بتا رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یائے متکلم جو ہے وہ محذوف ہے، یہ اصل میں تھا وعیدی، یعنی میری وعید۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یائے متکلم کو اکثر مقامات پر جملے کے آخر سے یا درمیان میں بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے موٹی اگزامپل تو یا ربی ہے، جس میں ہم ربی بول کے اے میرے رب کا مفہوم لیتے ہیں۔ وعید جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس کے معنی برائی کا وعدہ یا دھمکی کے ہیں۔ سورہ قاف کی آخری آیت میں آپ اسے دیکھیں گے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو یعنی وعید میری دھمکی، ان معنی میں اس لفظ کو لیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی آیت کے الفاظ کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم ذرا جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں عاد، فرعون اور اخوان لوط کو جوڑا تھا، اصحاب الایکہ اور قوم تبع کو جوڑیں گے، یعنی دو طریقے، یا تو ہم واو کے استنافیہ مان کے کذبت اصحاب الایکۃ و قوم تبع اس طرح مکمل کر لیں، یا پھر اصحاب الایکۃ کو معطوف بنا دیں اور قوم تبع کو بھی معطوف بنا دیں، اور ان دونوں کا عطف جو ہے پچھلی سے پچھلی آیت میں قوم نوح پر کر دیں، یعنی یہ سب جو ہیں یہ جھٹلانے والوں میں شامل تھے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا حصہ ہم نے کیا ہے کل کذب الرسل، اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کل کا لفظ جو ہے یہ اپنے مضاف الیہ کے بغیر آیا ہے، تو تنوین جو ہے اس مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہے، یعنی کلو قوم منہم، اس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ہر قوم نے۔ اب کلن چونکہ مرفوع ہے تو ہم اسے مبتدا بنا لیں گے۔ آگے جو کذب الرسل ہے یہ ہمارا ایک جملہ فعلیہ ہوگا جس میں کذبہ فعل ہے، ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور الرسولہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا کلن مبتدا کے لیے، اور کلن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ فا کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، حقہ یہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور دو میں سے اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا وعیدی جو ہے اس کو ہم مضاف الیہ کر کے مرفوع مانیں گے اور حقہ کا فاعل بنا دیں گے، گویا حقہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری ورکنگ۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا اس کو میچ کرتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ کل کا لفظ جو ہے یہ مبتدا مرفوع ہے، بتا رہے ہیں کہ عموم اس پر دلالت کر رہا ہے، اور تنوین جو ہے وہ عوض میں لگی ہوئی ہے مضاف الیہ کے، یعنی یہ کل قوم منہم ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ خبرہ جملۃ کذبہ، اور اس کی خبر جو ہے وہ جملہ کذبہ وہ ہے۔ الفاء عاطفہ، وعید فاعل ہے حقہ کے لیے، اور باقی مزید کچھ ڈیٹیل وہ دے رہے ہیں کہ فاعل جو ہے مرفوع ہے اور اس کے رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ مقدرہ ہے، یعنی ضمہ نظر نہیں آ رہا، پیش ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ یائے متکلم جو ہے محذوف ہے، اور اس کو محذوف جو ہے وہ فاصلے کی مناسبت کے لیے کر دیا گیا ہے، اور یا کو مضاف الیہ بتا رہے ہیں۔ تو ساری باتیں الحمدللہ وہی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں۔ تین جملوں میں انہوں نے اسے ذکر کیا ہے کہ کل کذبہ لا محل لا استنافیہ، کذبہ والا فی محل رفع خبر المبتدا کل، اور حق وعید لا محل لا معطوفہ علی جملہ کل کذبہ، یا یہ رائے دے رہے ہیں کہ او معطوفہ علی جملۃ الخبر بتقدیر رابط ای حق وعیدی لہو۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اصحاب الایکۃ و قوم تبع، اور درختوں کے جھنڈ والوں نے اور تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر
14 گرامیٹیکل انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔